السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ روح تلاوت قرآن کریم کے عنوان سے ہم آپ کو روزانہ درس کا سلسلہ شروع کیے ہیں، اور پچھلے جو آپ نے ان دروس کو سنا ہے یقیناً آپ اس سے استفادہ کیے ہوں گے، اور جو کچھ بھی آپ کو ضروری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں وہ سننے کی حد تک نہیں تھی، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے کہی گئی ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو کھولیں گے، پڑھیں گے، تو ان قواعد کا اس میں استعمال کریں گے۔
الحمدللہ ہماری تجوید سے متعلق ضروری باتوں کا ہم نے بہت حد تک احاطہ کیا ہے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے لیے حروف ہجا یا حروف تہجی الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، یہ 29 حروف 29 حروفوں کا استعمال کیا گیا ہے. ان کو آپ اردو کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. الف بے تے سے جیم ہے خے دال زا رے زے سین شین صاد وا طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہے حمزہ یہ. لیکن بہرحال آپ عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کے انداز میں ہی پڑھنے میں زیادہ اچھی بات ہے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی حرف اپنے آپ کو اسی وقت ظاہر کر سکتا ہے جبکہ اس کو حرکت یا حرکات نہ لگائی جائے. حرکت یا حرکات زیر زبر پیش، فتحہ، ضمہ، کسرہ کو کہتے ہیں. اور زبر اپنی آواز کو اوپر کی جانب، زیر نیچے کی جانب اور پیش آگے کی جانب لے جاتا ہے. تنوین کا کام ہے جس حرف کو وہ آتے ہیں پہلے حرف کو متحرک کرتے ہیں، پھر نون ساکن کا آواز نکالتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جزم جو کمان نما ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملتا ہے یا ملاتا ہے. پتی نما جو علامت ہوتی ہے وہ اس حرف کو کھینچنے لگاتی ہے. اور دندانے والی جو علامت ہوتی ہے، تین الٹا جو لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں. وہ جس حرف کو ہوگا اس کی دو آوازیں نکلیں گی، پہلا آواز اس کا ساکن ہوگا اور دوسرا آواز متحرک ہوگا. یہ باتیں آپ کو بتائی گئی تھی. آگے آپ کو بتانا یہ ہے، اگرچہ کہ اس سلسلے کی اور بھی باتیں جہاں پر بتائی جا سکتی ہیں، لیکن ہم آگے چل کے اس کو بتائیں گے. آپ کو تھوڑا دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ایسی چیزوں کو ہم ابتدا میں لا رہے ہیں جس میں آپ کی توجہ جمی رہے، بنی رہے. کسی بھی درس کو حاصل کرنے کا اور کسی بھی میتھڈ کو سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ پوری دلچسپی کے ساتھ اس کو سنیں اور مکمل توجہ کے ساتھ اور چاہت اور لگن کے ساتھ اس کو سنیں، تو پھر آپ کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور دشواری نہیں ہوتی. اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں اور دماغ کسی اور طرف رکھے ہیں تو پھر آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک ایک کلپ کو جو ہمارا آپ کو آ رہا ہے تجوید سے متعلق بار بار سنیے. آپ بار بار سننے سے آپ کو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تو بہرحال ہم اپنے تجربات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہمارے تجربات سے آپ فائدہ اٹھائیے اور اس سے آپ کچھ سیکھیے. اور قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے دوران میں یہ ذہن نشین کر لیجیے آپ کہ ہر حرف قرآن مجید کا آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ میری طرف توجہ کریں، کیونکہ ہر حرف کو تلاوت کے دوران میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرنا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض حروفوں کے آپس میں ملنے سے ٹکرانے سے قاعدے بن جاتے ہیں. ان قواعد کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت کریں گے تبھی قرآن مجید کی تلاوت صحیح ہو پائے گی. تو قرآن پڑھتے وقت مکمل طور پہ آپ کو تجوید کا لحاظ کرنا پڑے گا اور یہی چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں. چند قواعد ہیں جو تجوید کہلاتے ہیں، ان میں سے ہم شروعات کر چکے ہیں کہ الف با تا سا یہ حروف ہجا ہیں اور یہ 29 ہیں.
اور ان کے استعمال کے لیے زیر زبر پیش کا ہونا ضروری ہے، اور زیر زبر پیش کے علاوہ اور بھی حروف پر علامتیں آتی ہیں جس کو تشدید، جزم، تنوین اور مد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں آپ کو آگے عرض کرنا یہ ہے کہ الف با تا سا وغیرہ کو ادا کرنے کے لیے ہم کس طرح سے اس کو ادا کریں، یہ بہت زیادہ لوگوں کو دشواری معلوم ہوتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کرنے کے لیے بہت سے ایسے حروف قدرتی طور پر ادا ہو جاتے ہیں جس کو آپ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ حرف کو ایسا ادا کرنا، منہ ٹیڑھا کرنا، بنانا، فلاں کرنا، ایسا کچھ نہیں۔ قدرتی طور پر بہت سے حروف ادا ہو جاتے ہیں۔ بعض حروف ہی ایسے ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کوشش کرنا پڑتا ہے، اور کسی بھی حرف کو ادا کرنے کے لیے بہت سے قراء کرام نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی حرف کو کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کو ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کے نکلنے کے مقام کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے، تو اس سے پہلے زبر والا حمزہ لگائیں، اور پھر اس کے بعد اس حرف کو ساکن کریں جس کا آپ مقام معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے، اور پھر اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد جہاں آواز کا دباؤ ہو کر رکے گا وہی اس کا مقام ہوگا۔ یعنی مثلا حمزہ زبر آ، اب معلوم کرنا ہے آپ کو با کہاں سے نکلا، تو با کو آپ ساکن کریں تو ہو گیا اب میں آپ کے ہونٹ مل گئے، تو پتہ چلا با ادا ہوتا ہے ہونٹوں کے ملنے سے۔ اس طرح سے فا ادا کرنا چاہتے ہیں، اف، تو پتہ چلا سامنے کے دانت نیچے کے ہونٹ کے پیٹ پہ بیٹھنے سے فا ادا ہوا۔ اش، پتہ چلا کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی تعلق کرنے سے شین ادا ہوا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام حروف اسی طریقے سے ہم معلوم کر سکیں گے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے بھی حروفوں کے نکلنے کے مقامات کو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آج کی آگے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں استعمال کیے جانے والے حروف الف با تا سا وغیرہ جو ہیں ان کے نکلنے کے مقامات کو قاری حضرات مخارج کہتے ہیں۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج، اور مخرج کی جمع ہوگی مخارج۔ اخراج سے لیا گیا حرف ہے یہ، کیونکہ حرف بھی نکلتا ہے اسی لیے ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ اور مخارج کے بارے میں یہ بھی آپ جان لیجئے کہ بہت سے طلباء ہم سے سوال کرتے ہیں الف کا مخرج نمبر 1 ہونا چاہیے، با کا مخرج نمبر 2 ہونا چاہیے، تا کا مخرج نمبر 3 ہونا چاہیے، مخارج کو اس طرح سے جو ہے بیان کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ ہماری آواز پیٹ کے اندر سے باہر کی طرف آتی ہے، تو سب سے پہلے ہماری آواز سینے سے ٹکرا کر نکلتی ہے، تو سینے کے قریب والا جو بالکل پہلا حصہ منہ کا ہے یعنی حلق کا، اس کو ہم کہتے ہیں آخری حلق۔ تو وہاں سے ہماری مخارج کی شروعات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ کہی گئی کہ بھئی منہ کے خالی حصے سے پہلا مخرج نکلتا ہے، پھر دوسرا مخرج جو نکلتا ہے وہ سینے کے قریب سے آخری حلق سے نکلتا ہے، تیسرا مخرج درمیانی حلق سے نکلتا ہے، چوتھا مخرج ابتدائی حلق سے نکلتا ہے، پانچواں مخرج زبان کی جو پر جیب سے نکلتا ہے اندر سے، چھٹا مخرج باہر سے، ساتواں مخرج درمیانی زبان اور اس کی تعارف سے، آٹھواں مخرج درمیانی زبان کے دائیں بائیں کنارے کو اوپر کے دانتوں کو لگانے سے، 9، 10، 11 زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے، 12 اوپر کے دانتوں کی جڑ کو زبان کی نوک لگنے سے، 13 زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگنے سے، 14واں زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کو لگنے سے،
15واں ہونٹوں کے ملنے سے، 16واں اوپر کے سامنے کے دانت نیچے کے ہونٹ کے پیٹ کو لگنے سے، 17واں مخرج ناک کے باہر سے۔ اس طرح سے جملہ 17 مخارج ہے۔ میں بہت تیز بول دیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بہت ایزی میتھڈ کے ذریعے سے سمجھا دوں گا، اور مخارج بہت آسان تجوید کا قاعدہ ہے۔ بس بہرحال میں ہر بار یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ کی پوری توجہ میری گفتگو پہ ہونی چاہیے، تبھی جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بات یہ کام آسان ہو جائے گا۔ تو میں چل رہا تھا مخارج۔ بعض قراء کے نزدیک مخارج کی تعداد 15 ہے، بعض کے نزدیک 12 ہے، بعض کے نزدیک 10 ہے۔ مختلف قراء کے پاس مختلف تعداد مخارج کی بتائی گئی ہے، لیکن حضرت علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ مخارج حروف کی تعداد 17 ہے۔ 17 مخارج آپ کو یاد کرنی ہے۔ پورے حروف سبھی منہ کے اندر سے ہی نکلتے ہیں، لیکن منہ کے اندر الگ الگ مقامات ہے نا۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ آئس کریم چوسیں گے ہونٹوں سے، اور گوشت چبائیں گے داڑھوں سے، کوئی بھی چیز کتریں گے دانتوں سے، ہے نا، مزہ چکیں گے درمیانی زبان سے۔ تو اس طرح سے آپ سے اگر کہا جائے کہ بھئی آپ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، تو کہیں گے آپ منہ سے، لیکن منہ کے اندر ہر چیز کا مقام الگ الگ ہے نا۔ مزہ چک رہے ہیں آپ زبان سے، چاپ رہے ہیں آپ داڑھ سے، کتر رہے ہیں آپ دانت سے، ہے نا، اور آئس کریم چوس رہے ہیں ہونٹوں سے۔ اسی طرح سے حروفوں کے نکلنے کے بھی مقامات الگ الگ ہیں، جیسا کہ میں بھی سنایا آپ کو کہ منہ کے خالی حصے سے مخرج نمبر 1 ہے نا، آخر حلق سے مخرج نمبر 2، اس طرح سے جملہ مخارج کی تعداد 17 ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو ہماری جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کو مخارج سے پہلے 3 چھوٹے قاعدے ہوتے ہیں جو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ حروف جو ہیں الف با تا سا وہ تو مخارج میں شامل ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدہ، لین، غنہ، یہ 3 قاعدے بھی مخارج میں شامل ہیں۔ تو یہ 3 قاعدے بھی آپ اگر مخارج میں شامل کر لیے تو پھر آپ کے مخارج مکمل ہوتے ہیں۔ الف با تا سا وغیرہ کے بھی قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے الف کو چھوڑ کر بقیہ تمام حروف کو حرکتیں لگتی ہیں سوائے الف کے۔ الف کو اگر حرکت لگا دی جائے زیر زبر پیش تو الف باقی نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے آپ کہ الف کو چھوڑ کر بقیہ تمام حروفوں کو زیر زبر پیش یعنی حرکات لگتی ہیں۔ تو اس طرح سے 28 حروف ہے، 28 حروفوں میں سے 14 حروف شمسی کہلاتے ہیں، 14 حروف قمری کہلاتے ہیں۔ شمسی اور قمری یہ حروف ہجا کی 2 قسمیں ہیں۔ ایسے حروف جن سے پہلے ال لکھا جاتا ہے، لام کا وہاں پر اظہار ہوتا ہے یعنی لام ظاہر ہوتا ہے، ان کو قمری حروف کہتے ہیں، جیسے القمر، الفجر، الحجر۔ تو یہ جو ال لگتا گیا اور ال پڑھا بھی گیا، تو ایسے حروف جن کے ساتھ جو ہے لام لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، ایسے حروفوں کو ہم قمری کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ابغا، حجہ، وخف، عقیمہ، یہ 14 حروف ہیں جن کے ساتھ لام لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور 14 حروف جو بچ جاتے ہیں ان کے ساتھ لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے ہم لکھیں گے الشمس، پڑھیں گے الشمس، لکھیں گے الرحمن، پڑھیں گے الرحمن۔ تو ایسے حروف بھی 14 ہیں۔ تو جہاں پہ لام پڑھا جائے، حرف سے پہلے لکھا جائے اور پڑھا بھی جائے،
تو ایسے حروف کو ایسے حروفوں کو ہم کہیں گے قمری حروف، اور جن کے ساتھ لام لکھا تو گیا لیکن پڑھا نہیں گیا، ایسے حروفوں کو ہم کریں گے شمسی حروف۔ تو حروف ہجا یا حروف تہجی کی جملہ دو قسمیں ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری۔ قمری سے مراد لام جہاں پڑھا جاتا ہے، اور شمسی سے مراد لام جہاں نہیں پڑھا جاتا، یعنی لام کا جہاں اظہار ہوتا ہے وہ قمری حروف کہلائیں گے، لام کا جہاں پر اظہار نہیں ہوتا یعنی ادغام ہو جاتا ہے، ادغام کہتے ہیں مل جانا، چھپ جانا، تو اس کو کہیں گے ہم شمسی حروف۔ تو اس طرح سے حروف ہجا یا حروف تہجی کی دو قسمیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی گفتگو پھر اگلے درس میں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی باتیں یہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوں گی، آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔